السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ کافی ایکٹیویٹیز ہیں آج پرائم منسٹر عمران خان سے عثمان بزدار صاحب نے تیسری ملاقات کی۔ یہ ایک ماہ میں تیسری ملاقات ہے۔ کہا جا رہا ہے پنجاب میں سب اچھا ہے، لیکن پھر اتنی فریکوینٹ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایشوز آپ کو پتہ ہے کتنے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ آٹے کا کرائسس پھر بن رہا ہے، چینی کا کرائسس پھر بن رہا ہے، مہنگائی کا کرائسس، ایڈمنسٹریشن کا سیریس کرائسس، اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس پہ ہی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی وہاں پہ۔ گورنر پنجاب غلام سرور صاحب کی ملاقات ہوئی مونس سلائی سے، اور آج ہی نیب نے ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑی ڈیمننگ رپورٹ بھی وہاں پہ جمع کروائی ہے، جس میں انہوں نے چودھری خاندان کو بڑی تفصیلاً لکھا ہوا ہے کتنے ملین روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کتنا 1 ارب کے قرضے اپنی کمپنیوں سے خود ہی لیے ہوئے ہیں، اینڈ دا ہول جس کو کہتے ہیں شپیل جوسی پوری اس کے اندر ہے، اور یہ کہا کہ ان کا اسٹے خارج کیا جائے۔ پھر ہم نے کچھ دن پہلے نیب کی دیکھا، جب سپریم کورٹ نے کیس پہ اپنے کامنٹس دیے تو یہ کہا گیا کہ نیب پیورلی ایک سائڈ پولیٹیکل ڈیوائڈ کے اوپر جو سا رگڑا لگا رہا ہے لوگوں کو، اور دوسری سائڈ پہ نیب ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ تو پھر اگر آج چودھری برادران کے اوپر نیب موو کر رہا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ چودھری برادران بھی دوسری ڈیوائڈ کی طرف سمجھا جائے ہمیں، اور گورنمنٹ کی آنکھوں میں کیا وہ اب ایلائی نہیں رہے، اور اس کے کیا چیزیں؟ اور پنجاب کے میں بھی 4-5 دن وہاں گزار کے آیا ہوں، وہ بھی کچھ آپ سے میں اندر کی باتیں شیئر کروں گا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور کس طرح پتے لگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ بڑی ہوئی آج، امپورٹنٹ بڑی خاموشی سے، جس کو ہم نے نوٹ نہیں کیا، وہ تھی نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل۔ یہ 2019 میں نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنی تھی، جس میں پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سارے چیف منسٹرز ہیں پروونسز کے، کچھ سیکرٹریز ہیں، فیڈرل سیکرٹریز ہیں، اور لیکن سب سے امپورٹنٹ بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ممبر بنایا گیا تھا آرمی چیف کو۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی اکنامک فورم کے اوپر فارملی چیف آف دی آرمی اسٹاف ممبر بنے، اور باقی تو اس کے 2 مین ہمیں پرپز بتائے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ بڑے اکنامک جو پالیسیز ہیں اس کی ویٹنگ کرے گی یہ کاؤنسل، اور ریجنل کنیکٹیوٹی جس میں سی پیک وغیرہ سارے شامل ہوتے ہیں، اس پہ بھی یہ کمیٹی جو سی ہے ایک بڑا اپنا رول پلے کرے گی۔ پہلی میٹنگ اس کی لاسٹ ایئر اگست میں ہوئی تھی، اور ایک میٹنگ آج ہوئی ہے۔ کیوں یہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے 2-3 بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان کے اندر۔ بہت ہی 2 امپورٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے کچھ ٹاپ بیوروکریٹس کو اور کچھ ٹاپ اکانومسٹ کو انوائٹ کیا، اور ان سے ان کی رائے مانگی، اور پوچھا کہ اس وقت کیسی سچویشن چل رہی ہے، کس طرح اکانومی کا حال ہے، گورننس کے بارے میں کیا چیز ہے۔ اور جب بہت امپورٹنٹ لوگ اتنے ہی امپورٹنٹ لوگوں سے ملک کی معیشی صورتحال پہ رپورٹ کارڈ مانگیں، یا ملک کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ بیوروکریٹ سے چیزیں مانگیں، تو پھر اس کے بعد ہم نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کی میٹنگ بھی دیکھ لیں تو دین a lot of things sort of seem to fall in place۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر چینج کی بات ہوئی، گورنمنٹ نے بڑی اسٹرانگلی ریجیکٹ کیا، مگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر بار بار پنجاب جا رہے ہیں، پنجاب کو بلایا جا رہا ہے اسلام آباد میں۔ سو obviously all is not well۔ اس وقت بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی میں آپ سے سٹوری شیئر کروں گا کہ اوگرا کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس ملک میں انرجی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ اوگرا کے نئے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ اور ممبر آئل کی اپوائنٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ انٹرویوز شروع ہوئے میں کس طرح 46 لوگوں میں سے صرف 26 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے، اس میں سے 7 آربیٹریرلی بنا دیے گئے، اور سلیکشن کمیٹی جو پہلے بنی اس میں آخری موقع پہ چینجز کیوں کی گئی، اشتہارات کیوں ایمبیگوس رکھے گئے؟ نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی پری ڈیسائیڈڈ بندہ لایا جا رہا ہے۔ کون؟ وہ بھی نام آپ سے شیئر کر لیں گے، لیکن بہت لمبا ہمارے پاس آج ایجنڈا ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں عامر متین صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ارشاد بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ میں نے وہ جملہ نہیں بولا بھٹی صاحب کہ آپ کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاء اللہ، ون اینڈ اونلی، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں عرفان قادر صاحب نے جوائن کیا ہے، ایکس اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ ہیں۔ میں باقی چیزوں پہ بعد میں آؤں گا۔ عرفان صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ خواجہ برادران کے اندر بیل کا ڈیٹیل فیصلہ آیا تو دے بلاسٹڈ نیب، اڑا کے رکھ دیا جسٹس باقر نے اور سب نے، اور بڑا صحیح چیزوں پہ اڑایا انہوں نے۔ ان کی انٹروسٹیز، ون سائیڈڈنیس، آربیٹری اریسٹ اور اپنی مرضی کے رولز جو بنائے ہوئے بالکل ٹھیک رگڑا دیا۔ اور پھر اگلے دن ملک میں بحث شروع ہو گئی
کہ جی نیب رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے, نیب ختم ہو جائے. آبویسلی پی ایم ایل این بھی گرجی برسی, پی 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 بھی برسی, وہ خود سارے نیب بھگت رہے ہیں. اگر بند ہوتی ہے تو ان کا تو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے کہ بند ہو جائے. پھر کورٹ نے ساتھ یہ بھی اب رگڑا دے دیا گورنمنٹ کو کہ آپ 120 ججز لگائیں نے, بلکہ 30 دنوں کے اندر اس پروسیس کو اپوائنٹمنٹ سارا کریں. کو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی 3.25 ارب کا نقصان وہ خرچہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ایک کیس میں سے نکل آئے گا. ایک دن ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ بلاسٹڈ ٹو سمدرینز. پھر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کی ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کی اسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا مکس میسج ہے, کیا ہو رہا ہے؟ جی میں فرینکلی بہت سارے میرے پروگرامز آئے اسی چیز پہ. آج سے تقریباً 17 سال پہلے میں بھی پروسیکیوٹر جنرل اپوائنٹ ہوا تھا, اور میں 3 سال 2003 سے 2006 تک پروسیکیوٹر جنرل رہا تھا. ہم جتنی بھی ڈیسیژن میکنگ کرتے تھے, اسپیشلی چیئرمین جو کرتے تھے, اس میں بہت سارا لیگل انپٹ جو ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل کو ہوتا تھا. پھر ڈیسیژن میکنگ ہوتی تھی, پھر ایک ایگزیکٹو بورڈ بنا ہوا تھا. تو یہ تمام لوگ مل کے تو چیئرمین صاحب کو جو بھی ان کی کسی چیز پہ انپٹ ہوتا تھا وہ دیتے تھے, اور اس پہ پھر فیصلے ہوتے تھے. اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ہے سارا, میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عام تاثر ضرور قائم ہوا ہے کہ چیئرمین نیب کی بڑی ثوابدید ہے اور وہ جو مرضی چاہے کر دیں, جس کو مرضی اریسٹ کر لیں. لیکن اگر آپ قانون کو غور سے پڑھیں اور اس کو کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں پڑھیں, اور پھر اس کو آپ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی لائٹ میں پڑھیں, تو the ہول تھنگ, ساری چیز جو ہے وہ بوائل ڈاؤن ہو کے اسی طرف آتی ہے جہاں ابھی شروع میں آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا. آربیٹری اریسٹ کی بات آپ نے کی, تو آربیٹری اریسٹ پہ آپ کسی کو بھی یعنی سبجیکٹ نہیں کر سکتے. دیئر فور چیئرمین نیب یا کوئی بھی شخص جو نیب میں اریسٹ کرتا ہے اس کو اس طرح کا اختیار ہے ہی نہیں. اب سپریم کورٹ نے یہ سعد رفیق صاحب کا جو کیس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تھریڈ بیئر اس کے سارے جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو ڈسکس کیا. بس سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو کمپنی تھی اس کے ساتھ ان کا انہوں نے ایویڈنس لانا تھا کہ ان کا تعلق کیا اس کمپنی کے ساتھ. اس کے بعد پھر اریسٹ اگر کرنا تھا ان کو تو کس چیز پہ کرنا تھا, وہ کون سی کرپشن تھی, اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے. تو وہ سارا تواتر کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ کی مختلف سٹیجز, اور پھر انہوں نے نیب کے جو قانون ہے اس کے مختلف پروویژنز ڈسکس کیے. قصہ مختصر, میں خود بڑی دیر سے اس طرح کے فیصلے کے انتظار میں تھا, کیونکہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی پکڑا جاتا ہے اور اس کا ٹھٹا بھی اڑایا جاتا ہے, لیکن چیئرمین نیب یا کوئی بھی ادارہ ہو انویسٹیگیشن کا, اس کو بہت محتاط ہونا چاہیے, اور ڈیسیژن میکنگ چیئرمین نیب کی اپنی ہونی چاہیے, کیونکہ ساری رسپانسبلٹی چیئرمین نیب کی ہے, اور وہاں پہ خاص احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں کوئی انوسینٹ بندہ جو ہے وہ پھنس نہ جائے. سپریم کورٹ نے لہٰذا اس کیس کی مختلف سٹیجز کو, نیب کی ڈیسیژن میکنگ کی مختلف سٹیجز کو ڈسکس کر کے انہوں نے اپنے یہ کنکلوژنز دیے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کیس میں اریسٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کیس میں آج تک نیب وہ بیسک, لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ جو ایکسپینشن کی بات ہوئی ہے, بیکاز اس طرح تو ہر ادارے کی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. کل کو کوئی کہے گا جی ایف آئی اے بند کر دیں, کل کو کہے گا جی پولیس بند کر دیں. بند کرنا تو کوئی سلوشن نہیں ہے اداروں کا. جس طرح اگر 120 جج لگتے ہیں اور اس کی کیپیسٹی بڑھتی ہے, سملرلی اگر پروسیکیوٹرز لگتے ہیں, کیپیسٹی بڑھتی ہے, تو وہی علاج ہے نا اس کا, بجائے سے کہ اپوزیشن کہتی ہے ختم کر دیں. کہ ادارے بند نہیں ہو سکتے, اور سپریم کورٹ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اس ادارے کو بند کر دیا جائے. سپریم کورٹ نے تو صرف ان کے جو فیصلے جو انہوں نے کیے تھے اس کو قانون اور آئین کی ٹچ سٹون پہ پرکھا, اور پھر انہوں نے ان فیصلوں کو کہا کہ وہ نہ آئین کے مطابق ہیں نہ قانون کے مطابق ہیں, اور لہٰذا ان کو بہت سی گائیڈ لائنز دیں کہ نیب ان چیزوں کو دیکھے. تو اس میں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی, اور یہ اسپیسیفک کیس تھا. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ادارہ بند کر دو, بلکہ ایک اسپیسیفک کیس پہ ان کی جو ڈیسیژن میکنگ کی غلطیاں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دی, اور بار بار ان سے پوچھتے رہے کہ یہ خواجہ صاحب کے خلاف ذرا ایویڈنس تو بتائے کیا ہے. اچھا عرفان صاحب یہ بتائیں, ایک ماہ میں اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہو سکتا ہے 120 ججز کا, جو سیشن ججز اور ان کو لے کے ادھر اپوائنٹ کرنا ہے, ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ جی میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے, اور یہ جو
سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جہاں پہ کہ وہ حکومت کو احکامات جاری کر رہے ہیں. سپریم کورٹ حکومت کو سجیشن دے سکتی ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے, یہ عدالت کا معاملہ ہی نہیں ہے, اور یہ ایڈمنسٹریٹو معاملے جو ہیں کورٹس اور ایگزیکٹو گورنمنٹ مل کے طے کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کورٹ کے آرڈرز میں انکارپوریٹ نہیں کی جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا آرڈر پاس کرنا سپریم کورٹ اپنی جو دائرہ اختیار ہے جو اس کو آرٹیکل 175(2) کے تحت دیا گیا ہے وہ اس سے تجاوز کر گئے. اچھا میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں اس کا پولیٹیکل اینگل بھی عامر لینا چاہ رہا ہوں. میں نے شروع میں بتایا تھا جو آج نیب نے یہ پوری بے نامی اکاؤنٹس کی لسٹ بنا کے فائل کر دی ہے چودھری برادران کے خلاف. ابھی تک طارق بشیر چیمہ صاحب اٹینڈ نہیں کر رہے, لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق ابھی تک کیبنٹ میٹنگ سے اٹینڈ نہیں کر رہے. پھر آج مونس صلاحی سے ملاقات ہوئی ہے, گورنر پنجاب نے ملاقات کی. اوبیسلی ریلیٹڈ ہیں ساری چیزیں. تو یہ جو سین شروع ہوا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے, یہ میسج کیا ہے کہ چودھری برادران جو سے ہیں وہ ڈپینڈیبل اتحادی نہیں ہے؟ مالک سارا مسئلہ ہی یہی ہے, سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے, آپ اور ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ کار ہو رہا ہے کہ جب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کیس آتا ہے اگر تو سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے, جو نہیں سوٹ کر رہا ہوتا اس کے خلاف نہیں ہوتا. یہ جو مس یوز آف کانفیڈنس مس یوز جو ہو رہا ہے ساری لڑائی اس کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اندر جس طرح پاکستان کے اندر نیب کو یا اکاؤنٹیبلٹی احتساب کو جس طرح تھرو آؤٹ ہسٹری 70 سال میں استعمال کیا گیا, پورا ایک ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ 70 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو ٹانگا جاتا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. اور آج اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ پہلے جو ہے اب اس کے ذریعے پرائم منسٹرز لیول بڑھ گیا ہے, ایک اوپر چلا گیا ہے کہ اس لیول کے لوگوں کو اتارا جا رہا ہے. اور اس میں اب بالکل کلیئرلی ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ چیئرمین کا اختیار ہے یا ایگزیکٹو بورڈ میں کیا ہوتا ہے. نظر یہ آ رہا ہے اور سیدھا الزام نہیں ہے, بڑا کلیئرلی انڈیکیشن آ رہا ہے کہ فیصلے جو نا کہیں اور ہو رہے ہیں, اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو. علاج کیا ہے؟ علاج اس کا یہ ہے کہ اس کی درستگی کی جائے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے کا, آپ کے میرے پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کرپشن اپنی جگہ ہے, اور بلکہ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے ہمارے لیے یہ پرابلم ہے کہ ہم جہاں پہ کرپشن ہوتی رہی ہے جس طرح کے پینما میں, اور ہم بالکل اس کے ساتھ رہے ہیں کہ بالجناب اس کی احتساب ہونا چاہیے, تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑی زیادتی ہے کہ جب آپ چوروں کو چھوڑا جا رہا ہے, اس سے بچایا نہیں جا رہا. کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ ہوا نہیں ہے, انہوں نے کہا آپ نے کیس جو الزام لگائے ہیں وہ پیش نہیں کیے گئے, اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا, انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا. پروسیکیوشن انویسٹیگیشن انہوں نے کہا جہاں ایک گواہ چاہیے وہاں 50 گواہ ڈال دیتے ہیں, ان کی گواہیاں نہیں ہو سکتی. یہ اب نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ تفتیش کا اور پروسیکیوشن کا ایک مسئلہ آ رہا ہے, اور اس کو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے کہ جس کو فیور کرنا ہوتا ہے اس کا کیس ڈیلے کر دیا جاتا ہے, تفتیش خراب کر دی جاتی ہے, اس کو جو ہے لٹکا دیا جاتا ہے. تو دو چیزیں لاسٹلی, ایک یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے. باقی میں قادر صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. عدالت نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ 120 لگائیں, انہوں نے بھی سجیشن دی ہے, انہوں نے حکومت سے جواب مانگا ہے کہ یہ نہیں, دس از ناٹ آن کہ آپ لٹکائی رکھے لوگوں کو 10-20 سال کے لیے, اس کے لیے فیصلہ کریں. تو جو جلدی کرنا ہے اس کو کہ ٹائم پہ یہ انصاف ہو سکے, اس کے لیے آپ اپنا لائحہ عمل دیں. ہماری یہ سجیشن ہے کہ 120 نہیں, لیکن ہماری عدالتیں عامر کہیں تو بڑی اسٹرکٹلی, مجھے کئی باری لگتا ہے, میں تو فل اس حق میں ہوں کہ عدالتیں نہیں, اینڈ میں آپ پہ میرے پہ جب مصیبت آئے گی ہماری ضمانتیں عدالتوں نے لینی ہے اور اداروں سے ہمیں عدالتوں نے بچانا ہے, اس لیے عدالتوں کی تو میں ایکسیسز بھی برداشت کرنے کے حق میں ہوں. لیکن میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں بھٹی صاحب, ایک کویسچن میں عرفان سے پوچھ لوں. سر پچھلے دنوں ایک فیصلہ کیا تھا عدالت نے, یہ جب سن رہے تھے روزویلٹ ہوٹل کی بات چل رہی تھی, ذاتی طور پہ میں بڑا خوش ہوں کہ عدالت نے کہا کہ آپ اس کی پرائیویٹائزیشن یا کچھ بھی کریں گے, کوئی ایسٹ پی آئی اے کا انلوڈ کریں گے تو پہلے اجازت سے عدالت سے اجازت لیں گے. ذاتی طور پہ میں خوش ہوں, لیکن پیورلی فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو کیا وہاں بھی عدالت پھر ٹرانسگریس کر رہی ہے اپنی اتھارٹی کو؟ جی ٹوٹلی ٹرانسگریس کر رہی ہے, اور میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ دیں تو عامر متین صاحب جو ہیں ان کی ایک بات کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. انہوں نے ابھی ایک بات کی ہے وہ 120 پوسٹوں کے بارے میں, تو اچھا کیا ہے کہ انہوں نے میری تھوڑی سی درستگی کر دی ہے کہ ابھی انہوں نے
صرف جواب مانگا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن اس میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 18 لاکھ مقدمات پینڈنگ ہیں مختلف عدالتوں میں, جس میں کہ سول کورٹس بھی ہیں, جس میں اعلیٰ عدالتیں بھی ہیں. ان 18 لاکھ مقدموں کے لیے تو ابھی تک چیف جسٹس صاحب نے کوئی کسی قسم کا پروسیڈنگز نہیں کی. اور یہاں پہ یہ جو کرپشن ریلیٹڈ افینسز ہیں اس کے لیے 120 ججز کا کہا گیا ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے ڈیفینیٹلی یہ کیوں کہا ہے, یہ آپ سب میرا خیال ہے اس پہ بھی تجزیہ کیجئے. اب میں آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں. عرفان صاحب وہ اس لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا, ہائی پروفائل کیسز آتے ہیں نیب میں زیادہ کیسز ہائی پروفائل بہت ہوتے ہیں. اس کی شکایت یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیلے ہے, مگر اس کے اندر یہ الزام نہیں لگ رہا کہ اس کے اندر مینیپولیٹ کیا جائے سسٹم. نیب کے کیسز میں یہ الزام ہے کہ یہ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. جی جی جی. تو اب روزویلٹ ہوٹل کا اگر اجازت دیں تو میں بات کر لوں. جی 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 جی. تو مالک صاحب یہ روزویلٹ ہوٹل کا معاملہ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ میرے دانش میں تو یہ کورٹ کے کرنے کا نہیں ہے. اور پی آئی اے کو چلانا یا پی آئی اے کے اثاثہ جات کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا, یہ سب ایگزیکٹو فنکشنز ہیں. اور یہ کورٹ نے جس طرح سے اس سے پہلے بھی انٹروین کیا تھا کورٹ نے پی آئی اے کے معاملوں میں, ابھی سول ایویشن کے معاملے میں بھی انٹروین کیا ہے. اور اس سے پہلے ہمارے جو پچھلے چیف جسٹس تھے انہوں نے بہت ساری چیزوں میں انٹروین کیا, آپ کو پتہ ہی ہے. اور وہ ساری چیز جو ہے اب سب کو قوم کے سامنے ہے, کس حد تک اس کو سراہا گیا ہے, کس حد تک نہیں سراہا گیا. یہ میرا خیال ہے ہسٹری جو ہے خود اس کا فیصلہ کر دے گی, اور کر دیا ہے اس نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دائرہ اختیار ایک عدالت کا ہے جو کہ ایڈجوڈیکیٹری فنکشنز ہے, اس سے باہر عدالت کو نہیں نکلنا چاہیے. میں اس میں واپس آتا ہوں, میں 2-3 اور سبجیکٹس بھی ہیں. بھٹی صاحب ذرا میں آ جاؤں سیاست کی طرف بھی آ جائیں پہلے. ذرا بہت سیریس گفتگو ہوتی رہتی ہے نا, اس طرح ڈرائی بھی ہو جاتی ہے. تیسری ملاقات عمران خان صاحب کی آپ کے عثمان بزدار صاحب سے. بھٹی صاحب کو آپ نے کامک ریلیف نہیں, یہ سیاسی پہ جائے جہاں ہو جائے وہاں بھٹی صاحب سیاسی پہ یاد ہو گئی ہے. بھٹی صاحب تو ہماری رونق ہیں, ہمارے اسٹوڈیو کی کیا لوگوں کے دلوں کی رونق ہے. نہیں سیریسلی ایک سیریس ایشو بن گیا. تیسری ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی. پھر جیسے ہم نے شروع میں کہا مونس سلائی کی ملاقات ہوئی گورنر پنجاب سے. یہ ان ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں, یہ ہو رہی ہیں. ایشو بنا ہوا ہے, گورننس کا بڑا سیریس ایشو بنا ہوا ہے. پھر میٹنگ ہوتی ہے, کاؤنسل کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, اس میں بھی اکنامک ایشوز ہیں. میرے سے آپ کو شروع میں بتایا کہ کچھ لوگوں نے, بہت سینئر لوگوں نے, کچھ بہت سینئر لوگوں سے پاکستان میں ان کی رائے طلب کی. اور 1-2 جگہ تو کچھ بہت فورم میں 2-2 4-4 لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو پالیسیز پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور وہاں پہ بھی رائے لی گئی, اور اس میں معاشی بھی اور ساری. کیا کوئی وہ جو بات چلتی تھی کہ جی ایسے ہی کام چلتا رہے گا, کیا کوئی فائنل اسیسمنٹس ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ اور کیا بزدار صاحب کو بلا کے شاید فائنلی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ کے پاس یہ ٹائم فریم ہے, یا ڈیلیور کریں, پٹ اپ اور پیک اپ؟ اچھا, پہلی بات تو ابھی پی آئی اے کا ذکر آیا تو وہ ہے 3 بڑی سپر ہٹ فلمیں ہیں عمران خان, عامر خان کی, 3 خانوں کی 3 سپر ہٹ فلمیں. عامر خان تارے زمین پر, غلام سرور خان طیارے زمین پر, اور عمران خان سارے زمین پر. تو یہ بڑی ایک تھے. دوسری بات 2 جملے صرف نیب پہ. ہم بہت کہتے رہتے ہیں عرفان قادر صاحب سمیت سارے کہ یہ کہنا بھی چاہیے کیونکہ ریفارمز کا وعدہ انہوں نے کیا تھا, لیکن 40 سال پچھلوں نے کیوں ریفارمز نہیں کی؟ کیونکہ یہ کبھی ان کو کچہری تانے کچہری. نواز شریف صاحب نے کہا تھا مجھے تو پتہ ہی اب چلا کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے انصاف اور کتنا تھکا دینے والا ہوتا ہے, ورنہ میرے تو یہ ہے کہ میرے احساس سے ذرا اندر سے زیادہ دونوں گورنمنٹس کے بڑے لمبے ہیں, ہاں, چاہے پی ایم ایل این ہے چاہے پیپلز پارٹی. اور انہوں نے تھانے کچہری میں ہمیں جگہ جگہ پہ چھتر پڑ رہے ہیں, جگہ جگہ پہ انہوں نے کبھی نہیں کیا کیونکہ ان کی پرائورٹی نہیں. نیب کیوں؟ کیا کہتے ہیں بٹ صاحب, یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے. نیب کیوں؟ کیونکہ بڑوں سے گو کہ نیب کو بھی بڑی جلدی ہے کہ مجھے ختم کرو. گو کہ ابھی 3 مسودے بھی بن چکے ہیں, ایک پیپلز پارٹی کا, ایک نون لیگ کا, ایک شہزاد اکبر صاحب کا. وہ لاہور کی ملاقاتیں, اس کے بعد یہ, اور اس میں الحمدللہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی منظور ہو گیا تو ہاؤس آف شریف سارا چھوٹ جائے گا, وہ بھی خوش. تحریک انصاف کے 90% جو بچنا چاہتے ہیں وہ بھی خوش. پیپلز پارٹی کے زرداری اینڈ کمپنی بھی خوش. احتساب بھی خوش کہ چلو مینو روز بدنام نہیں کرن گے. نیب بھی خوش کہ نہ لوہے دے چنے منہ پاواں گے, نہ دند ٹوٹن گے, دند ہون گے ہی نہیں, تو سارے خوش ہو جائیں گے. اس ملک میں کون چاہتا ہے احتساب ہو؟
ان ظالموں نے خدا کی قسم یورپ کا نیب لے آئے, امریکہ برطانیہ کے جج لے آئے, حدیبیہ 1, ٹیٹیوں والا 2, باقی سارے چھوڑ دیں, 35 جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ 3, اور یہ نواز شریف صاحب کے 3 ریفرنس. یہ ساری عمر یہ کوڈو جو ہیں نا, ساری عمر جیل میں کوڈی کرتے رہے, ان کو باہر نکلنے کی جگہ نہ. لیکن ادھر ممتا آ جاتی ہے, بڑے بڑے قانون دان کھڑے ہو جاتے ہیں فیسوں لے کے, بڑے بڑے صحافت ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ پلیٹلٹ 2000 رہ گئے, اور اس وقت وہ گاجر کا حلوہ کھا رہے تھے. شہباز شریف صاحب کیفے ورثہ کے 2 نان لے کے داخل ہوئے, 16 ٹفن پڑے ہوئے تھے, اور وہ گاجر کے حلوے کھا رہے تھے. میں ارشاد بھٹی رو رہا تھا, میرا محبوب قائد مرنے کے قریب پہنچ گیا, اللہ. اب وہ ریڈ فون لے کے ریڈ بل کی طرف وہ پھرے جا رہے ہیں. اچھا, تیسری بات, اس کو کوئی نہیں چاہتا. ہاں, میں اور آپ نیب میں جاتے, بھگتے رہے, مرتے رہے, ان کے تو احساس سے میری ذرائع آمدن سے زیادہ تو مجھے کیا. نیب چیئرمین کی کیا مجال اور کیا جرت. نیب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جو اپنے والد کی قسم نہیں دے سکتے, کہہ رہے ہیں شرم کرے چیئرمین. او شرم کرو ظالموں, تم کر کیا گئے ہو. ٹڈی دل تو 54 ضلعوں میں آیا ہے, تم لوگ تو پتہ نہیں کب سے وہ فصلیں کھاتا ہے, تم نسلیں کھا گئے ہو, ہمیں لٹ کے کھا گئے ہو. کچھ بھی نہیں رہا خدا کی قسم. کسی سرکاری اسپتال میں منہ پہ ڈاٹا باندھ کے عرفان قادر اور ارشاد بھٹی جائیں, ٹیکہ نہ ملے. کسی جگہ جائیں, کسی محکمے میں چلے جائیں, پولیس میں جا ہماری FIR کو نہیں درج کرتا. یہ ہے ان کوڈوؤں کا ملک. تو پھر آپ یہ بتائیں نا, اور باقی چیزیں جو میٹنگ اور اچھا, سیف الرحمان کا احتساب ہو, چور دروازے کھل جاتے ہیں. کوئی جنرل امجد کا احتساب ہو, چور دروازے اور وزیر بن جاتے ہیں. جوید اقبال کا احتساب ہو, نیب زدہ وزیر بنے ہو. خدا کا خوف کرو یار, یہ ملک تمہارا نہیں ہے. PIA, ریلوے, اسٹیل مل, کس طرح لوگ بھر دیے ہیں. اتنے لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہو, ایک لنگڑے رکھو نا. اچھا, ہمارے لیے وہ لنگڑی لڑی جمہوریت جو ہے نا, مارشل آرٹ, لعنت بھیجو ایسی جمہوریت پہ جو لنگڑی لولی ہے. اپنا لنگڑا لولا ڈرائیور رکھتے ہو, لنگڑا لولا سیکورٹی گارڈ رکھتے ہو, لنگڑا لولا کوک رکھتے ہو. نہیں, ہمارے لیے لنگڑی لولی, تمہارے لیے تو بانج ہے, انڈے بچے تو تمہیں دے رہی ہے, تمہیں سارے گھر میں پال رہی ہے. شرم کرو, ڈوب مرو مشرق سے مغرب. سوال تو بیچ میں رہ گیا. اچھا, میں وہ یہ میرے جذبات تھے, میں جو کہہ رہے. باقی میرے سائیں بزدار, میں نے اب بات تعریفی کرنا چھوڑ دی. جس کی بھی بات تعریفی کی اس کو ترقی ملی ہے. نواز شریف صاحب کی لندن چلے گئے, اور عمران خان مالک صاحب کی بدتریفی, ہماری بدتریفی نہیں, آپ نے فائنانس منسٹر لگ جانا ہے, آپ نے فائنانس منسٹر لگ جانا ہے جو وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. فائنانس کے سوال کیوں کرتے ہیں؟ اچھا, اسی پہ. اچھا, نواز شریف کسی کی وہ ادھر چلا گیا. ایک دن میں نے کوئی 7 دن میں نے شہباز شریف کی بڑی تعریف دی. وہ کوٹ لکھپت سے PEC کا چیئرمین بن گیا. میں نے کہا جا تیرا بیٹا. بزدار کی عمران خان نے سڑک میسج دیا, یہ میرے ساتھ ہے, اصل تبدیلی بزدار, تبدیلی سمبل بزدار, وسیم اکرم پلس بزدار. اور بزدار کیا کھیل رہا ہے, یہ بہت عقل مند ہے خدا کا. 3 دن سے اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, گورنر ہاؤس کی سوئمنگ بھی نہیں کر پا رہا. اچھا, مزے کی بات دیکھیں, میں سیکھ رہا ہوں سر, یہ سیاسی لوگ میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے. بیوروکریسی بہت خراب ہے سر. یہ جو ہے نا, یہ باقی یہ دھڑے بڑے خلاف ہیں. شاہ محمود قریشی آؤٹ, جہانگیر ترین آؤٹ, چودھری سرور آؤٹ, پرویز لائی آؤٹ. بیوروکریسی چلا رہے ہیں اب, الحمدللہ چلا رہے ہیں. لیکن آپ کا سوال کا کچھ اچھا نہیں ہے, کچھ اچھا نہیں. عمران خان صاحب فائنل لمحوں پہ ہیں, پھر میں بات تعریفی کروں گا, انہوں نے کوئی نہیں کرنی. اچھا, لیکن فائنل لمحوں پہ سنا جا رہا ہے کہ وہ مرکز اور پنجاب کی تبدیلیوں کے آخری حتمی مراحل میں ہیں کہ کیا کرنا ہے. اس طرح نہیں چلے گا عمران خان کا ایجنڈا, اس طرح عمران خان نہیں چلے گا. اس طرح مائنس ہوں گے, -1 بھی ہوگا, -آل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اور اس وقت وہ بڑی سنجیدگی عقل مندی سے کر رہے ہیں. 3 دن سے بزدار صاحب بیٹھے ہیں, 7 ملاقاتیں ہوئی ہیں ان پچھلے 5 دنوں میں. کیوں ہوئی ہیں؟ سب اچھا ہے. پنجاب میں جا کے آپ دیکھ لیں, اس کے بھائی کی پریس کانفرنس سن لیں, گورنر سرور کی سن لیں, باقی ساروں کو سن لیں. کسی کی ایک محکمے میں کھلی ہوئی ہے پرچون کی دکانیں. وہ تھوک والے تھے, یہ پرچون والے ہیں. اچھا, مجھے ایک بریک لینا ہے, پھر میں نے عرفان قادر صاحب سے بھی 1-2 باتیں پوچھی ہیں. عامر, جو پرائم منسٹر کی طبیعت ہے, جس طرح کا ان کا مزاج ہے, وہ کہتے ہیں کہ فیلز کارنرڈ تو وہ ریاکٹ کرتے ہیں. جب ہم سارے بات کرتے ہیں اور پنجاب کی بات ہوتی ہے, اور ان کے جو سب سے بڑے سپورٹنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی پنجاب کے بارے میں بڑے پریشان ہیں, کیا ایسے موقع پہ تبدیلی کریں گے کہ ضد پہ ہی رہیں گے؟ مالک, بات یہ ہے کہ ضد جو ہوتی ہے نا پرائیویٹ لائف میں آپ کی بڑی اچھی چیز ہے کہ جی فلانا یاروں کا یار ہے, جی دوستوں کا دوست ہے, جی وہ جس طرح آپ نے کہا کہ کارنر میں چلا جاتا ہے تو وہ ہے. یہ دس از ناٹ اباؤٹ یور پرائیویٹ لائف.
اور پرائم منسٹرز پرائیویٹ لائف، یہ مفاد عواں کی بات ہے، پبلک انٹرسٹ کی لیکن بات آپ کا ذاتی ہے، خیال اس میں کیا ہے؟ آپ ذاتی ریاکٹ کریں گے کہ رسپونڈ کریں گے؟ نہیں، ابھی تک تو وہ آف کورس ریاکٹ کر رہے ہیں اور بالکل اس کو وہ کر رہے ہیں، شاید ضد کرے، پر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر آپ یہ اس پہ زور نہ دیں کہ بزدار صاحب کو بدل دیں، نہ بدل دیں، نظام بدل دیں۔ فار ایگزامپل آپ لوکل باڈیز کا اگر الیکشن کروا دیں تو آپ ساری انتظامیہ اور ساری پاور وہ ڈیوالو ہو جائے گی، وہ نچلے لیول پہ چلے جائے گی، ایک فرد کے ہاتھ میں طاقت رہ ہی نہیں جائے گی۔ تو آپ اپنے اگر بیوروکریٹک ریفارم اور یہ ایڈمنسٹریٹو ریفارم اور جوڈیشل ریفارم، اس حد تک بالکل جوڈیشری ٹھیک ہے، اور فرد قادر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہم انڈیویجول فیصلوں پہ بات کرتے ہیں نہیں ہے، آپ ریفارم کریں اور وہ جو 18 لاکھ کیسز رکے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ سارا سسٹم ٹھیک کریں، تو جج نہیں لے کے آئیں، ٹھیک ہے 1 مہینے میں نہیں ہوتا، 3 مہینے میں لگا رہے ہیں، جب تک نظام نہیں ٹھیک کریں گے اس کے لیے تینوں ریفارمز، ایڈمنسٹریٹو ریفارم، جوڈیشل ریفارم اور آپ کے جو ہے پولیٹیکل ریفارم کرنے پڑیں گے۔ ایک سال کا پرومس کیا تھا جب یہ تحلیف، پہلے فنڈز روک کے پھر اداروں کو کیا، ان کی آدھی جو ان کو پڑھ رہی ہیں نا بد دعائیں اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، آدھی ادھر جو چلے جانی تھی۔ اچھا 1 سال، اب 14 مہینے ہو گئے۔ ایک دوسرا فکرہ یہ ہے کہ آپ بریک پہ جا رہے ہیں، عمران خان صاحب بڑے عقل مند ضدی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیوقوف ضدی یاروں کا یار، نہ کوئی یار نہیں ان کا اس زندگی میں، کوئی دوست نہیں، کوئی الحمدللہ ایک لمحہ لگاتے ہیں جب وہ مالک صاحب سے پوچھتے ہیں تینوں بنا دیں فرانس منسٹر۔ ہم تو آپ کو دوست سمجھتے تھے، آپ کی بڑی ملاقات سر میری تو ایک ڈیفرنٹ لیول کی دوستی ہے نا، وہ چھوڑ دیں، اس پہ آپ جیلس ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میری اور ساڈے پے چیک تو ہوتے دیے گئے، 2 پتھر امروداں دے، تیری میری ایک زندگی وچ فرق وجوداں دے، میری اور عمران خان کی تو ایک ہے، ہم تو ایک ہے، لو یو خان صاحب، ہم آپ کے ساتھ۔ چلیں یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے آگے بعد نظام تبدیل ہونے کی ہو رہی ہے، لیکن اگر میں آپ کی جب چھوٹی سی بات شیئر کروں گا کہ نظام کہاں تبدیل ہوگا کہ جب ایک سمپل اپوائنٹمنٹس جس طرح چیئرمین اوگرا کی اپوائنٹمنٹ ہے، اگر اس کے اندر بھی میرٹ کو اڑایا جا رہا ہے فار سرٹن ویسٹڈ انٹرسٹ، تو پھر کیا نظام بدلے گا؟ وہاں کیا کیا جا رہا ہے اس بریک کے بعد؟ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ باقی باتیں کرنے سے پہلے میں اوگرا والی بات آپ سے کر لوں، کیونکہ پھر یوزلی پروگرام میں وقت ختم ہو جاتا ہے، لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ نے بات چھیڑی تھی۔ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے ایک ایڈ چھپتی ہے جو بڑی ویگ ایڈ ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی سینئر پالیسی لیول پہ آپ نے کام کیا ہو اور اس کے 20 سال کا تجربہ ہو۔ اب سینئر پالیسی لیول از اے ویری ویگ ٹرم۔ مجھے یاد ہے جب پی ایس او کے ایم ڈی کی انہوں نے نکالی تھی ٹرمز، وہ بڑی کلیئر تھی۔ انہوں نے کہا یا آپ کسی کمپنی کے سی ای او رہے ہوں یا میکسیمم ایک لیول نیچے، تو اس لیول کا سینیورٹی لیول ہے۔ کوئی جی ایم بھی کسی کمپنی میں رہا ہے 20 سال تو وہ بھی یہاں پہ سینئر لیول ہے۔ پھر اس کے بعد اوگرا ایکٹ خود بڑا ویگ ہے۔ مجھے جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا بتایا گیا کہ جی ہم کیا کریں، تو اوگرا ایکٹ میں ہے۔ اوگرا کیا ہے؟ اوگرا کے فیصلے بلینز آف روپیز کی ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہے پاکستان میں۔ آپ اس کے اوپر بندہ لا رہے ہیں جس کو آپ تنخواہ آفر کر رہے ہیں 5.5 لاکھ۔ 5.5 لاکھ میں کون سا ٹاپ پرفارمر جو 20 سال سینئر پوزیشنز میں رہا ہو پالیسی میکنگ میں، اور وہ بھی آئل انڈسٹری ریلیٹڈ میں، 5.5 لاکھ میں کون بندہ کام کرے گا؟ آ کے وہی آدمی 2 قسم کے لوگ، یا جن کے پاس نوکری نہیں ہے، یا جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے، یا جن کو نہ نوکری کی ضرورت ہے نہ صلاحیت کی ضرورت ہے، صرف سرٹن اور انٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ نو سیلف رسپیکٹنگ پروفیشنل آپ کو ملے گا 5.5 لاکھ میں 20 لاکھ ایکسپیرینس پہ، وہ بھی آئل انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کا۔ ڈو یو اگری عامر؟ میں مالک کی تو مذاق ہے۔ آپ کو یاد ہے شبر زیدی صاحب کا ایک انٹرویو، میں اس میں ایک فیکٹ اور شیئر کر دوں، سوری فار انٹرجیکشن۔ یہ تقریباً 46 سے قریب لوگ آئے، اس میں سے 22-26 پھر پہ کوالیفائی کیے گئے، پھر اس کے اندر سے آربیٹریلی 6-7 کو فائن پرنٹ جس کو کہتے ہیں اس میں لایا گیا، اور اب اس کے اندر ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ماشاءاللہ لیول بڑا ہی بس دینی ہے۔ شبر زیدی صاحب کا ایک انٹرویو تھا، انہوں نے کہا جی جب مفت لوگ آتے ہیں تو پھر یہ اپنی تنخواہ بیچ میں سے نکالتے ہیں، اور پھر وہ مفت خود بھی آ گئے، اب وہ خود چلے بھی گئے۔ تو وہی والی بات ہے کہ جس کو آپ مفت یا بڑا تھوڑا نکالیں گے، تھوڑی تنخواہ پہ لے کے آئیں گے، تو وہ پھر اپنے پیسے خود ہی کمائے گا۔ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ اچھا ایک بڑا مزدار جملہ ہے، ایک کمیٹی بنتی ہے پہلے سلیکشن کمیٹی، اس کے اندر ممبرز ہیں، پھر 14 جولائی کو چینج ہو جاتی ہے۔
اس میں سے 2 بندے ہٹا دیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا پاسبل کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ایک کسی آئل کا چیئرمین آف دا بورڈ تھے PSO کے, ایک اور کوئی بندہ تھا اس طرح کر کے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئل انڈسٹری میں جہاں پہ ندیم بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رن کر رہے ہیں, وہاں گورنمنٹ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہیں آتا. اوگرا کمیٹی میں اگر سینئر لوگ بیٹھے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. مالک وہ پہلے ہی پتے لگا چکے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ 7 بحران آ چکے ہوئے ہیں. 2 گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہیں, 3 دفعہ جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہے, 2 دفعہ پٹرول کی قلت ہو گئی ہے. ٹاپ جو ٹرائکا ہے اوپر کے, نہ منسٹر کو پوچھا جاتا ہے, نہ سیکٹری کو پوچھا جاتا ہے, نہ اس کو پوچھا جاتا ہے. اس سے پہلے کیا کیا ہے کہ یہ چیئرمین آ بھی جائیں گے, تمام جو آئل کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے بورڈ جو ہیں وہ ہینڈ پکڈ لگا دیے گئے ہوئے ہیں, اپنی مرضی کے لگا دیے گئے ہیں. تو چیئرمین بھی اپنی مرضی کے آ جائیں گے, تو اس کے بعد ضرورت کچھ کرنے کی پڑے گی ہی نہیں ہے. سارا کچھ کام آپ کا ہو جائے گا, پرپوزل بھی ادھر سے اپنی مرضی کی آئے گی اور ادھر سے جواب بھی اپنی مرضی کا جائے گا. تو یہ پورا جان بوجھ کے ہو رہا ہے, اور یہ سب سے بڑا پاکستان کا سیکٹر ہے. یہ دس از اباؤٹ $14 بلین. یہ $15 بلین کی ہماری جو امپورٹ تھی, آج کل تھوڑی سی کم ہو گئی بھی ہے آئل اور گیس کی. تو یہ ملا کے یہ اس سیکٹر کا حال ہے جس کے سیکٹر کے ٹھیک ہونے سے سارا پاکستان, ساری اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہ بالکل ایک جان بوجھ کے یہ طریقے سے کیا جا رہا ہے. اور رجیم تھیریز نہیں ہوتی ہیں کہ آپ بالکل پتے لگاتے ہیں کہ یہاں سے بھی یہاں سے بھی, یہ بالکل اس کے سوچی سمجھی سازش ہے. عرفان قادری صاحب, میں آپ سے تو میں نے زحمت آپ کو دی ہوئی تھی نیب کے اوپر. میں صرف ایک سوال نیب کے اوپر اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے, پھر آپ سے میں اجازت لے لوں گا. یہ کیسز ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح یہ اپوائنٹمنٹس ہیں, سب کچھ ہیں, ایز این آرڈنری سٹیزن میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیکاز ہم پروگرامز کرتے ہیں, ہم باتیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ختم ہو جاتی ہیں باتیں. گورنمنٹ کہتی ہے جی بکواس کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے لفافہ اس نے پکڑ لیا ہے, کوئی کہتا ہے اس نے فلانے کے کہنے پہ پروگرام کر دیا ہے. لیکن یہ جب ہم چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ہاؤ کین وی میک سم تھنگ ہیپن؟ لائک فار ایگزامپل یہی کیس ہے, گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے, انہوں نے ایگزیکٹو پروسیس ہے, اپنی مرضی سے کیا ہے, ایک پروسیس بنا دیا, اپوائنٹ کر دیا, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اس میں ہو رہا ہے, ہم کیا کریں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی رائے دیں, اور آپ کی رائے جو ہے اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو قدغن لگانا چاہیے. آپ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں وہ, یا آپ سے ایگری کر کے آپ کی رائے اگر اچھی ہے تو اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک یہ اپوائنٹمنٹس کا تعلق ہے, یہ بڑی ایک سبجیکٹو سی چیز ہے, کیونکہ اگر تو آپ سوچیں کہ صرف آپ نے انہی کو لگانا ہے جن کے ایکیڈیمکلی مارکس بہت آتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ریزلٹ اورینٹڈ کئی دفعہ نہیں ہوتے. جبکہ ایک ایسا شخص جس کا ایکیڈیمک ریکارڈ نہ بھی بریلینٹ ہو تو پریکٹیکل لائف میں اس کی پرفارمنس بریلینٹ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. پھر اب مختلف جو نظام پاکستان میں ہے, ہم نظام کی بھی بات کرتے ہیں. آپ نے ابھی بریک سے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں نظام کیوں نہیں چلتا. تو بات یہ ہے کہ ہم نظام کو شاید خود بھی نہیں چلنے دیتے. جو بھی نظام یہاں آتا ہے ہم اس کو فالو ہی نہیں کرتے. یہاں صدارتی نظام بھی آیا, یہاں پہ پارلیمنٹری نظام بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کا کیا حشر ہو رہا ہے. یہاں پہ 58 کا کانسٹیٹیوشن آیا, 62 کا آیا, 71 کا انٹرم آیا, 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا. پھر 73 کے کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلیاں ہوئیں, کبھی صدر کو مضبوط کیا گیا. عرفان صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میرا سوال بڑا سمپل ہے, لیمن کویسچن ہے. ایک سلیکشن کمیٹی بنتی ہے, اس میں بندے آپ ڈالتے ہیں, پھر 1.5 ماہ بعد جب وہ کمیٹی ایک پورا ایک فارمیٹ بنا دیتی ہے جو ذرا سخت فارمیٹ ہوتا ہے, جس میں ذرا لوگوں کو گھسانا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو پھر آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. 2 لوگوں کو ممکنہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ ہٹا دیتے ہیں. تو یہ تو کلیئرلی سم تھنگ از ناٹ رائٹ نا. تب نہیں پتا تھا لوگوں کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جب اپوائنٹ کیا جا رہا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اقربا پروری ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے, اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اپنے جو منظور نظر لوگ ہیں انہی کو اپوائنٹ کیا جائے. میرٹ پہ بھی لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ چند ہوتے ہیں. زیادہ تر اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی. وہ میرٹ سے زیادہ وہ کس کو وہ جانتے ہیں, کس کے جاننے والے ہیں, اس چیز کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بھی حال ہے اس وقت وہ انہی وجوہات کی بنا پر ہے. زیادہ اگر میرٹڈ بیسڈ ہم اپوائنٹمنٹ شروع کریں اور اس شخص کی فٹنس جو ہے فار اے پرٹیکولر پوسٹ اس کی طرف زیادہ دیکھیں, بجائے کہ اس کی
تعلقات کو دیکھنے کے تو ڈیفینیٹلی بہتر رزلٹس آئیں گے. لیکن اپوائنٹمنٹ میں آپ نے اپنے ابتدائیے میں شہزاد اکبر صاحب کی ترقی ہوتی جا رہی ہے, ہو گئی ہے, وہ تو منسٹر ہو گیا, ان کو فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے, ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے. ہم پچھلے 1 گھنٹے سے رو رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر, ہم نہیں رو رہے, سپریم کورٹ بھی ساتھ میں بیٹھ کر رو رہا ہے کہ جناب یہ آپ نے احتساب کا یہ ستیہ ناش کر دیا ہے, لوگوں کے کیسز نہیں بن رہے, پروسیکیوشن نہیں ٹھیک ہو رہی, انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو رہی, اور جو 2 سال میں اس گورنمنٹ کی سب سے زیادہ جو شخص رسپانسبل ہے, جن کی انڈر ہز واچ شہزاد اکبر صاحب کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کی ترقیاں ہو رہی ہیں, تو پھر ہم رونا کہاں پہ رو رہے ہیں؟ ٹیکنیکلی وہ نیب کے چارج تو نہیں ہے نا, وہ تو ایسے ریکوری یونٹ ہے, وہ تو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کام ہے. ان سے ریلیٹڈ جو باقی انہوں نے اتنی جو پریس کانفرنسز کی, جو کہ جی فلانے صاحب کا پکڑا گیا, فلانے کی جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی, جے آئی ٹی کی رپورٹیں بڑی اچھی آ گئی, مگر اس کے کیا بات کیا بنا, کس کیس کے اندر آپ نے پروسیکیوٹ کر کے کس کو اندر کر دیا. اب یہ 2 سال ہو گئے ہیں نا, تو وہ جے آئی ٹیز کی وہ جو پریس کانفرنس شہزاد اکبر صاحب نے کی ہے, میں ان الزامات کی بات کر رہا ہوں. ان الزامات میں سے کتنوں کو پروسیکیوٹ کر کے سزا دلوا دی ہے, نیب کی بات نہیں کر رہا, میں تو ان سے ریلیٹڈ کیسز کی بات کر رہا ہوں. بڑی صاحب یہ بتائیں, پنجاب میں بڑی بات چل رہی ہے اور میں بھی بہت لوگوں سے ملا ہوں, ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے وہاں پہ. ایک تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اب انہوں نے وہ مخالفت بھی چھوڑ دی ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب یا کوئی اور چیف منسٹر پنجاب ہو جائیں, ان کو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. یہاں تک چیزیں طے ہوئی ہیں کہ اگر یہ چیف منسٹر پنجاب بن جائیں, نہ وہ ان کے حق پہ ووٹ ڈال لیں گے, نہ مخالفت کریں گے. وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کا اسکیجول جو بھی طے کروا دے, کس سے طے کروا دے آپ اور میں بہتر جانتے ہیں, لوگ بہتر جانتے ہیں, رادر وی آل نو, تو ہم ساتھ چلنے پہ تیار ہیں. اور لیکن کسی کے پاس فارمولا نہیں مل رہا, ہر کوئی کسی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے فارمولا آئے گا, ادھر سے آئے گا. چودھری برادران سے پوچھے تو جواب ملتا ہے, سن تو اشارے کا انتظار ہے. یہ کس کے اشارے کا کون انتظار کر رہا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ پی ایم ایل این کس کی بات کر رہے ہیں, کون سی پی ایم ایل این؟ وہ جس کا الیکشن سے بھی کیا اس کو کہتے ہیں 1 مہینہ پہلے شباشی وزیر اعلیٰ. اب وہ پی ایم ایل این جس میں مریم خاموش ہے. اچھا, میں اسی طرف وہ والی پی ایم ایل این, میں اس طرف. الیکشن سے پہلے 1 مہینہ پہلے, کسی جمہوری ملک میں یہ معجزہ نہیں ہوتا. الیکشن سے 1 مہینہ پہلے میں وزیر اعظم تھا, وہ بعد میں الیکشن ہو گئے تو میں رہ گیا. اور 2 وہ جو تھوبڑا مبارک جرنلسٹ ہیں, وہ مجھے آج تک نہیں ملے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, جو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ بھائی جان اپنی شیروانی دوبارہ سے فٹ کر لیں. 6 بجے جو آپ سوئمنگ کرتے تھے, آپ تھوڑا سا آ گئے. اچھا, کون سے شہباز شریف جن کی کرونا کی نکاحت ہی نہیں جا رہی, 3ری مرتبہ بلاول بیچارہ, اب تو آموں کی پیٹیاں بھی بھیجی ہیں اس نے. مریم کو اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ اگر پھر چلیں گی تو ہو سکتا, امید ہے پھر چلیں گی. اور وہ جو ملاقاتیں تھیں, ایک طرف بلاول ایک طرف مریم, اگے سارے سفید والے بابے لائنیں لگے ہوئے تھے جمہورے. اچھا, تو اب وہ کدھر گئے؟ وہ جو اے پی سی, وہ جو ریبر کمیٹی جس میں آپ نے بھی فون نہیں رکھواتے باہر, انہوں نے فون باہر رکھوا لیا. کون سی پی ایم ایل, جس نواز شریف صاحب ایون فیلڈ میں جس کی منی ٹریل نہیں دے سکے, وہی بچی کچھی, وہ مریم نواز صاحبہ, وہ پی ایم ایل کے کیا ہے, اچھا انہوں نے کہا پی ایم ایل این خاموش. اچھا, پی ایم ایل کے خاموش. اب ذرا ایک مولانا آزاد خاموش ہوتے تھے نا, وہ ہمیں خاموش رہتے نہیں تھے. ایک یہ, اچھا یہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کون سا تیر مار رہی ہے, یہ مقابلہ ہے. آپ نے اوپر سو دیکھا ایک بکرا جس پہ, میں بتا رہا ہوں نا میرے صاحب, فارمولا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا, ہر کوئی دوسرے سے پوچھتا ہے فارمولا کیا ہوگا. سر بڑا آسان ہے, آپ سمجھ نہیں رہے, آپ بھولے میرے لیے معصوم سوال پھینکتے جاتے ہیں. اصل دائی ہیں آپ اس پورے معاشرے کی. اور جو 5 دن آپ نے لاہور میں رہ گئے, 6ٹھے دن بر وقت نکل آئے ہیں, ورنہ انہوں نے بزدار کی جگہ لگا دینا تھا. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ نے وہ ایک دمبا دیکھا ہے جس پہ ایلفی سے انہوں نے اوپر وہ لگائی ہوئی تھی کھال, اور وہ اتاری نیچے سے دمبا. یہ ہے وہ قوم, کہتے سانو ایماندار لیڈر کیوں نہیں جلدی میں بریک لے. آخری بات, اور دوسری بات, کون سی پیپلز پارٹی یعنی ایک یہ مقابلہ ہے حکومت اور اپوزیشن میں کہ سب بری پرفارمنس کون دینا ہے, اور عوام انہوں نے شامل ہے. تو دعا کرو اسی طرح چلے گا, بزدار ہر شاخ پہ ہوگا. یہ سیک ریس ہے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. مجھے ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے تھے ہم یہ ٹائم کم دیتے ہیں. بھٹی صاحب 1.5 منٹ لے لیں, 3 منٹ رہ گئے ہیں, کیا ہوگا سیاست میں؟
سر یہی بریک والی باتیں نہ کیجیے گا، بڑے خطرناک آپ منظرنامے پیش کر رہے تھے. ہاں نہیں وہ تو آپس کی اصلی بات ہے. باتیں وہ اصلی باتیں نہیں کرنی. دیکھیں میں نے کبھی وہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جس فائل پہ میں سائن کراتا ہوں، وہ میری امانت ہوتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہوگا کیا، ہونا یہ تھا کہ کل مودی کا یار نواز شریف تھا، آج مودی کا رشتہ دار عمران خان ہے. کل مذہب پر نواز شریف صاحب کو جوتا پڑا، احسن اقبال کو گولی لگی، خواجہ آصف کے چہرے پہ سیاہی بنی. آج خواجہ آصف، احسن اقبال اور ریاض صادق سیم یہی کر رہے ہیں. ڈڈو کی سیاست، مینڈک کی وہ کنویں کے مینڈک اور بدقسمت سیاست، بدنصیب، نتیجہ بھی وہی. آپ اندازہ کریں یہ عالمی عدالت میں خود گئے، عالمی عدالت وال کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ این آر او دیا جا رہا ہے. اور خدا کے لیے این آر، آپ اس بھوکا ننگا ملک اس حالت میں سارے مل کے ریمنڈ ڈیوس کو نہیں روک سکے. اور آج یہ خبر چل رہی ہے، 1.5 منٹ پورا ہو گیا سر، ہو گیا. آج میں نے چٹین کی چھین لی تھی، کتنی فراوانی سے بولا. آج یہ بھی خبر چل رہی کہ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید 2 سال کی رپورٹ ہم دیں گے. بڑا سویئر کرائسس آ رہا ہے چینی کا بھی اور آٹے کا بھی پنجاب میں ایک بار پھر، پورے ملک میں، لیکن پنجاب ان پرٹیکولر بہت زیادہ ہارڈ آ رہا ہے. کیا اس طرح کوئی گورنمنٹ کے اوپر لانگ ٹرم ہو سکتا ہے ایڈورس افیکٹ؟ مالک یہ جو رپورٹ دینی ہے یہ پرائم منسٹر نے نہیں دینی، یہ عوام نے دینی ہے اور عوام دے رہی ہے. یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ آپ کی بجلی کے، گیس کے جو اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ گورنمنٹ کی بری پالیسیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو یہ رپورٹ نہ دیں. ناؤ از دا ٹائم، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے ایک دم، ایکشن کا ٹائم آ گیا ہے اور لوگوں کو یہ میسج دیں کہ جناب ایک تو یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ پرابلم ہے اور یہ اس کا سدباب کر رہے ہیں، ایکشن ہے. کہ جی رپورٹ دیں گے، وہ شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ جی 3 مہینے بعد دیں گے، 6 مہینے بعد دیں گے. ہمیں رپورٹ نہ دیں، ہمیں ایکشن دیں کہ کرنا کیا ہے. میں عمران خان صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں ٹرک ڈرائیور ہوٹل پہ گیا جو میری اوقات ہے، 2 دفعہ آپ مل کے آئے ہیں ان سے، وہاں پہ نہیں ان سے 30 سیکنڈ رہ گئے. یہ وہاں کی بات نہیں ہوتی، وہاں خوش آمد ہوتی، تعریف ہوتی. اچھا یہ میں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں تھرو محمد مالک کہ میں سر وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہوٹل پہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہاف پلیٹ دال ہم سے لوگ لیتے ہیں، فل پلیٹ دال کے پیسے نہیں ہوتے، اور ہاف چائے کا کپ لیتے ہیں، جو ہم نے یہ بھی ایک انٹروڈیوس کر دیا ہے. تو سر اللہ کے نام پہ سارے زمین پر ہیں، تارے زمین پر ہیں، طیارے زمین پر ہیں. پلیز اللہ کے نام پہ وہ جو کرپٹ لوگ تھے، کرپشن کے دلارے زمین پر ہیں، وہ باہر نکل گئے. چلیں بہت شکریہ ناظرین. ایک ہی لفظ ہے گورننس کی ضرورت. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، کووڈ کے ریزلٹس بہتر آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن جو کووڈ کی اصل تباہی ہے، اکنامک فال آؤٹ، وہ اب شروع ہو رہا ہے. کچھ عرصہ 2 3 مہینے تو لوگوں کی نوکریاں بچ گئیں، آدھی تنخواہیں لوگوں نے دے دیں. یہ جو اس کا سیریس امپیکٹ ہے وہ اب شروع ہوگا اور آنے والے کچھ ماہ میں ہوگا. یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کی بات ہو رہی ہے، یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ سرٹن امپورٹنٹ لوگوں سے رائے لے رہے ہیں. a lot of جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ducks are being lined، اور یہ پرائم منسٹر کو بھی دیکھنا ہے کہ what are those ducks. ابھی بھی وقت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.